درجہ سابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امن ام اوفا دمنۃ لم تتکلم بحومانۃ الدراج فالمتسلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي۔ عزیز طلباء، یہ جو قصیدہ ہے زہیر بن سلمہ کا، یہ قصیدہ بحر طویل میں ہے۔ اس میں پہلا جو قصیدہ پڑھا تھا وہی بحر طویل میں ہے، اور دوسرا جو قصیدہ پڑھا، دوسرا قصیدہ جو ختم ہوا، یہ بھی بحر طویل میں ہے۔ یعنی تینوں قصیدے بحر طویل میں ہیں، اور بحر طویل کے تفعیلیں بھی میں نے بتلا دیے ہیں، اس کے شرائط بھی بتلا دیے ہیں، اور تختی کر کے بھی بتلا دی ہے۔ تو جو تختی دو قصیدوں کے پہلے مصرے کی کری تھی، وہی تختی اس قصیدے کے پہلے مصرے کی ہوگی۔ تو آپ اگر چاہیں تو درس نمبر دیکھ کر کے وہ سن لیں کہ کیسے تختی ہوئی تھی۔ چلیے اب بھی میں اس میں کنایتاً اشارتاً تشریح کر دیتا ہوں، تختی کر دیتا ہوں، اور مختصر وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ بحر طویل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، بحر طویل یہ سب سے لمبی بحر کہلائی جاتی ہے۔ اس کے 8 تفعیلیں ہیں، اس کا ایک عروض ہے، وہ بھی مقبوض۔ تو اس کے تفعیلیں ہیں فعول، مفاعیل، فعول، فعول مفاعیل، فعول مفاعل، فعول مفاعل، فعول مفاعل۔ اس میں قبض ہوتا ہے، یعنی فاعول، فاعول، 5ویں ساکن کو حذف کرنا۔ تو 5ویں ساکن کو فا عین لام نون، 5ویں ساکن کو حذف کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا فعول، اور مفاعیل میں 5ویں ساکن کو حذف کر دیں گے تو ہو جائے گا مفاعل، مفاعیل، مفاعل ہو جائے گا۔ تو فعول مفاعل، فعول مفاعل، فعول مفاعل، فعول مفاعل۔ تو دیکھیے ہم پہلے مصرے کی تختی کرتے ہیں۔ امن یہ ہو گیا امن فعول، فعول۔ تو یہ پہلا تفعیلہ جو ہے غیر متغیرہ ہے۔ ما او فی، ما او مفاعیل، دن تک ہو گیا مفاعیل، تو دوسرا صیغہ بھی اس میں غیر متغیرہ ہے۔ اب ہوگا نتلم، نتن فعول، لم، نتلم یہ ہو گیا فعول۔ تتکلم، تتکلم، مفاعل،
علن، مفا تا کل مفا لمی علن، لم تتکلمی علن. تو چاروں تفعیلیں اس میں غیر متغیرہ ہیں. چاروں تفعیلوں میں کوئی تفعیلہ کسی تفعیلے کے اندر تغیر نہیں ہوا، سب کے سب غیر متغیرہ. اب دوسری مصرعی کی کریں بحوما، یہ ہو گیا فعول، بحوما تک ہو گیا فعول. نتد درا، نتد درا یہ ہو گیا مفاعیل، را تک ہو گیا مفاعیل. اب فعول جی فل، جی درا جی فل یہ ہو گیا فعول. را در را، اچھا در را، جی فل ہو گیا جی فل مفعول، اچھا فعول، اچھا جی فل، جی فل یہ ہو گیا فعول، مثل فعول، متسلمی، متسلمی یہ مفاعل، سل تسل فمفاعل. امن ام اوفا دمنۃ لم تتکلمی بحوما، بحو مفا فعول، بحو ما یہ ہوگا فعول. اچھا اب مفاعیل آنا ہے، فعول مفاعیل. تو نتد در، نتد یہ ہو گیا مفا در عی را ایلن. اب آنا فعول، جی جی فل، فعول یہ ہو گیا جی فل ہو گیا فعول، متسلم مفاعیل. تو ام اوفا جو ہے یہ محبوبہ کا نام ہے، اور دمنتن کی جمع آتی ہے دمرن، جس کے معنی آتا کوڑا دان. تکلم ہے، تکلم کلام کرنا، گفتگو کرنا. حومانتن کے معنی آتے ہیں پتھریلی زمین. دراج اور متسلم، دراج اور متسلم یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں. یہاں پر یہاں سے گزر رہا تھا تو معشوقہ کے ویران گھر کو دیکھا تو اظہار تعجب یہاں پر کرتا ہے. محبوبہ کے ویران گھر کو دیکھ کر کے اظہار تعجب کرتا ہے، تو یہ تمہید ہے قصیدے کی. اور لم تکلم یہ دمنتن کی صفت ہے. بحومان الدراج فا جو عطفیہ ہے، معطوف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ معطوف ہوگا. فل متسلم یہ معطوف ہے، حومان معطوف علیہ.
ماتو ماتو بڑی سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر سے مل کر کے یہ صفت بنے گا، دوسری صفت بنے گا دمنتن کی. اور دمنت موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور امن ام اوفا یہ مبتدا یہ خبر مقدم ہے. تو امن ام اوفا دمنۃ لم تتکلم بحومانۃ الدراج فالمتسلم. کیا امن دمنۃ، کہ یہ کوڑا دان یعنی کہ یہ ویران گھر کے نشانات، کہ یہ ویران گھر کے نشانات ام اوفا کے ہیں، کہ یہ ویران گھر کے نشانات حبیبہ ام اوفا کے ہیں، جن نشانات نے نہ کلام تک کیا، جن نشانات نے لم تکلم کلام نہ کیا، بحمانۃ الدراج فالمتسلمی جو مقام دراج اور متسلم کی پتریلی زمین میں واقع ہیں. یعنی مقام دراج اور متسلم کی پتھریلی زمین میں کیا مقام دراج اور متسلم کی پتھریلی زمین میں ویران گھر کے نشانات ام اوفا کے ہیں، لم تکلم جنہوں نے کلام تک نہ کیا. ودار لها بالرقمتین کأنها مراجع وشم فی نواشر مقسمی. یہ سخت ہے اس لیے میں اردو میں اس کو پڑھا دیتا ہوں. دارن کا یہ عطف ہے، دمنتن پر عطف ہے، اور دارن موصوف ہے، رقمتینی یہ دارن کی دوسری یہ صفت ہے، لہا یہ بھی دارن کی صفت ہے، بالرقمتین یہ بھی صفت ہے، اور کأنہا مراجع وشمی یہ بھی صفت ہے. اس سے گھر میں اگر سیلاب آ جاتا ہے، سیلاب کے بعد جو اس میں مٹی جو جم جاتی ہے، اس مٹی کے نشانات کو ہاتھ جو گدوا لیتے ہیں، اور ہاتھ جو گدوا لیتے ہیں اس میں جو نشانات ہوتے ہیں ان نشانات سے تشبیہ دی ہے. یعنی گھر میں جو سیلاب آتا ہے، کاپ وغیرہ جو مٹی وغیرہ جم جاتی ہے، اس کی نشانات کو ہاتھ میں گدے ہوئے نشانات سے تشبیہ دی ہے. ودار اللہ بالرقمتین رقمتن باق ان مراجع مرجع کی جمع جس کے معنی آتے ہیں نشانات، وشم گدے ہوئے نشانات، مصدر ہے موصوم کے معنی میں، مصدر وہی مصدر بور کا اس مفعول مراد ہے، موصوم گدے ہوئے نشانات. اور نواشر ناشرن کی جمع جس کے معنی آتے ہیں رگ، اسم کی جمع معاصم جس کے معنی آتا کلائی. ودار اللہ بالرقمتین کأنہا مراجع وشم فی نواشر معصمی. اور اس ام اوفا کا ایک دو باغوں کے درمیان ایک گھر ہے، اور اس ام اوفا کا ودار اللہ اور اس ام اوفا کا دو باغوں کے درمیان ایک گھر ہے. کأنہا مراجع گویا کہ وہ گھر ہاتھ کی یعنی فی نواشر معصمی کلائی کی رگوں میں گدے ہوئے نشانات کی طرح ہے. ودار اللہ اور اس ام اوفا کا ایک گھر ہے دو باغوں کے درمیان، گویا کہ وہ گھر ہاتھ کی کلائی کی رگ میں گدے ہوئے نشانات کی طرح ہے. گویا وہ گھر کانہا گویا کہ وہ گھر کلائی کے رگ میں، ہاتھ کی کلائی کے رگ میں گدے ہوئے نشانات کی طرح ہے. بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاعها ينعذر من كل مجثم. عین اس میں اجاز حذف بقر محذوف ہے، اور بیا کی ضمیر لوٹ رہی ہے دار کی طرف. یہ بیا فعل سے یمشین سے متعلق ہے،
اور عین بولتے ہیں بڑی آنکھ والا جانور. تو یہاں پر وحشی گائے محذوف ہے، وحشی بڑی آنکھوں والے جانور. آرام رئمن کی جمع ہرنی، ہرنیا. اور عین مبتدا ہے، عین جو معطوف علیہ، آرام معطوف علیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور یمشینہ جو ہے خبر ہے. وہ اطلاع یہ معطوف ہے، اور اطلاع مبتدا ینحدر من کل مجزن کل مجزم ظرف لغو ینحدر کا. تو یہ ینحدر خبر اطلاع کی، اطلاع مبتدا اپنے مبتدا اطلاع ہوا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے یہ اطلاع ہوا مبتدا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے معطوف بنے گا ما قبل جملے پر. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ اسمی معطوفیہ ہوگا. یہ ای بہل عین، بہل عین والآرام، اس گھر میں بڑی آنکھوں والی وحشی گائے ہیں، والآرام اور ہرنیاں پھر رہی ہیں، اور ہرنیاں یمشین خلفتن یک کے بعد دیگرے چل رہی ہیں. خلفتن یک کے بعد دیگرے، بڑی اس گھر میں بڑی آنکھوں والی وحشی گائے، والآرام اور ہرنیاں یمشین خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے چل رہی ہیں، یک کے بعد دیگرے چل رہی ہیں. واطلاعها اور ان کے بچے، ہرنیوں کے بچے، ینحضر من کل مجزم ہر جگہ سے اٹھ رہے ہیں، ینحضر اٹھ رہے، من کل مجزم ہر جگہ سے. یعنی مفہوم یہ ہے کہ اس گھر میں وحشی ویران گائے ہیں، ہرنیاں ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں کا ہونا، وحشی ہرنی گاؤں کا پھرنا، یہ زیادہ ویرانگی پر دلالت کرتا ہے. یعنی بہت قدیم، بہت پہلے سے ویران گھر ہے وہ. بہا بالعین، اس گھر میں بڑی آنکھوں والی وحشی گائے ہیں، والآرام ہرنیاں یمشین خلفتنیہ کے بعد دیگرے چل رہی ہیں. واطلاع اور ہرنیوں کے بچے ینحدر من کل ہر جگہ سے اٹھ رہے ہیں. یعنی بچے بچی نظر آ رہے ہیں اس میں. مجسم کی جگہ مجاسم جگہ. وقفت بها من بعد 20 حجة فلعین عرفت الدعر بعد تمام. فلعین کے معنی آتے ہیں، فلعین یہ حال ہے عرفتو کی ضمیر، وقفتو کی ضمیر سے، ہاں عرفتو کی ضمیر سے حال ہے. اور یہ من تو مشقت کے معنی میں، یعنی وقفت بیا میں اس گھر میں ٹھہرا، من بعد 20 سال کے بعد. یعنی اس گھر پہ میرا آنا ہوا 20 سال کے بعد، اس گھر میں میرا آنا ہوا. وقفت بہا من بعد 20 میں اس گھر میں ٹھہرا 20 سال کے بعد. فلا عین عرفت الدار، تو میں نے گھر کو پہچانا بڑی محنت و مشقت سے، بعد تواہمی غور و فکر کرنے کے بعد. تو میں نے بڑی غور و فکر کے بعد بڑی مشقت سے اس گھر کو پہچانا ہے کہ یہ محبوبہ کا ہی ویران گھر ہے. تو عزیز طلبہ، آج ہم انہی 4 اشعار پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ مقدار اس کی بھی قریب جو جلدی ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.